بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد امین بٹی۔ آج میں آپ کو لیور کا بڑھ جانا یعنی لیور کا فیٹی ہو جانا اس کے متعلق کچھ آگاہی دوں گا۔ ہمارے لیور میں جب چربی کی مقدار بڑھ جائے تو اس کو فیٹی لیور کہتے ہیں۔ فیٹی لیور کی علامات ہمیں زیادہ تر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی یعنی دائیں طرف پسلی کے نیچے درد کا احساس ہوتا ہے یا درد بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، بوجھل محسوس ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی علامات جگر کے بڑھ جانے میں یہ پہلی علامات ہے۔ جگر کی علامات بڑھنے کی وجوہات میں موٹاپا، یعنی اگر آپ بہت موٹے ہیں، آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، پیٹ کافی سارا پھولا ہوا ہے، تو آپ کا لیور فیٹی ہو سکتا ہے۔ لیبارٹری پہ ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلتا ہے کہ کولیسٹرول ہے۔ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو آپ میں چربی کی مقدار زیادہ ہے، یعنی آپ کا لیور بھی فیٹی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز جیسی مرض میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ میں زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کی علامات ہے، آپ کا بلڈ پریشر اکثر بڑھا رہتا ہے، تو آپ کو کا لیور فیٹی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو الکوہل کے بہت عادی ہیں، آپ بہت زیادہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا لیور فیٹی ہو جاتا ہے۔ الکوہلک فیٹی لیور کے مریض یعنی جو الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو الکوہلک فیٹی لیور کی ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی جگر میں چربی کے بڑھ جانے سے جگر میں انفیکشن، سوزش آتی ہیں، جس کو NAFLD یعنی نان الکوہل فیٹی ڈیزیز کہا جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نان الکوہل فیٹی ڈیزیز اور الکوہلک فیٹی ڈیزیز میں کوئی علامات کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ایک الکوہل کی وجہ سے ہوتی ہے یا دوسری غذاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ فیٹی لیور میں جگر میں سویلنگ ہو جائے، سوزش ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے جس میں لیور بڑھ گیا ہو، تو اس یعنی نان الکوہلک اسٹیپٹو ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے۔ اس میں جب ایسی علامات نان الکوہلک اسٹیپٹو ہیپاٹائٹس کی علامات جب بڑھتی ہیں تو پیٹ پھول جاتا ہے، یعنی پیٹ کافی تناؤ والا ہو جاتا ہے، دبانے پر بہت سخت ہوتا ہے۔ پیٹ کے اوپر پیٹ پھول گیا ہو تو اس کے اوپر نیلے رنگ کی نالیوں سے کیچوے جیسی لائنیں نظر آئیں تو اس کو کیپٹومیڈوسی کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ناخن پیلے ہو جاتے ہیں، پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہے، تو اس کو جانڈس کہتے ہیں۔ ایسی علامات بھی لیور کے بڑھ جانے سے ہو جاتی ہیں۔ اگر نان الکوہلک اسٹیپٹو ہیپاٹائٹس کا علاج مکمل طور پہ نہ کیا جا سکے تو علامات بڑھتی رہتی ہیں، اور یہ علامات آگے بڑھ کے سوریسس یعنی جگر کے کینسر تک چلی جاتی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے جگر کے فیلئر تک امراض ہو جاتی ہیں، یعنی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ایسی وجوہات ہے جن سے جو پرہیز کر لیا جائے تو آپ فیٹی لیور کو کم کر سکتے ہیں؟ ان میں روز 30 منٹ ایکسرسائز کی جائے، اگر روز واک 30 منٹ کی جائے، تیز پیدل چلا جائے، تب بھی بہتر ہے۔ اگر آپ روز 30 منٹ نہیں چل سکتے تو کم از کم 3 بار ہفتے میں 30 منٹ کی ایکسرسائز ضرور کی جائے۔ تلی ہوئی چیزیں یعنی فاسٹ فوڈ وغیرہ، کباب وغیرہ، تکے، برگر وغیرہ، شاورما وغیرہ
سے پرہیز کیا جائے، فیٹ والی اشیاء پرہیز کی جائے، یعنی ریڈ میٹ وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، سویٹس یعنی مٹھائیاں، چینی سے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں ان سے کافی حد تک دوری اختیار کی جائے، اور بیکری والی چیزیں کا استعمال روک دیا جائے، تو آپ فیٹی لیور میں کافی حد تک کمی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ بہتر نہ ہو تو آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنائیے۔ ہومیوپیتھک ادویات بے ضرر ہیں، یہ آپ کو بغیر کسی نقصان کے مکمل صحت مند کر دیں گی۔ ہومیوپیتھک دوائیوں میں ایک بہت بڑی دوائی لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم جگر کے مقام پر دکھن ہو، سر بھاری ہو، پیشاب بہت تھوڑا تھوڑا کر کے آئے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، بدمزہ ہو، ہاتھ پاؤں میں جلتے ہوں، ہاتھ پاؤں میں حدت ہو، ری بہت زیادہ خارج ہوتی ہو، جو بھی کھایا اسی کے ڈکار آتے رہتے ہوں، تو آپ لائکوپوڈیم کا استعمال کیجئے۔ لائکوپوڈیم 30 طاقت میں لے کے 5 قطرے دن میں 3 بار، 1 ماہ میں آپ انشاءاللہ اس سے مکمل چھٹکارا پا لیں گے، آپ کا فیٹی لیور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ خاص طور پہ بچوں کا پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے، اگر پیٹ بڑا ہوا ہے، بچوں کو خون کی بہت کمی ہے، پخانہ مٹی جیسا ہے، ان کو مٹی کھانے کو دل کرتا ہے، قبض ہے، تو آپ کلکیریا کارب کا استعمال کریں۔ کلکیریا کارب فیٹی لیور میں بہت اچھی دوائی ہے، جگر کے بڑے ہوئے پن میں بہترین دوائی ہے۔ اگر جگر کی خرابیاں اور جگر کا بڑھ جانا الکحل والے مریضوں میں، یعنی شراب نوشی کرنے والے مریضوں میں زیادہ جگر کا بڑا ہوا ہو، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی کارڈس مریانا کا استعمال کیجئے۔ یہ مدر ٹینچر لے کے 10 قطرے دن میں 3 بار استعمال کیجئے، انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتوں میں آپ مکمل تندرست ہو جائیں گے۔ جگر کی ایک بہت بڑی دوائی چیلیڈونیم ہے، جگر کی امراض میں بے حد مفید ہے۔ اگر کندھے کی چپٹی ہڈی میں نیچے درد ہو تو چیلیڈونیم کا استعمال کیجئے۔ چیلیڈونیم کینسر تک جگر کے کینسر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مددگار ہے۔ پیشاب زرد رنگ کا آئے، چھاگدار آئے، پیروں کے نیچے درد ہو، پخانہ لیسدار ہو اور مٹیالہ ہو، زبان پر میلی طے ہو، ذائقہ کڑوا ہو، کھانے گرم مشروب پسند کرے، تو آپ چیلیڈونیم کا استعمال کیجئے۔ 10 قطرے 3 بار، 1 ماہ میں ہی مکمل انشاءاللہ آپ کو صحت دے دیں گے۔ یہ دوائیاں جو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے ہیں، آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف آئیے، ہومیوپیتھک ادویات استعمال کیجئے، یہ آپ کو مکمل تندرست کرتی ہیں بغیر کسی نقصان کے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔